السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال رمضان میں آج ہم رمضان میں تیسرے کام کرنے کے بارے میں جانیں گے۔ مطلب وہ کون سا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ تیسرا کام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی خصوصی کوشش ہے۔ روزہ کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ تقوی کی افزائش کا موسم بہار ہے۔ اس لیے اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی خصوصی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں اور راتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان میں قرآن مجید سے خصوصی تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں دن بھر بھوکا پیاسا رہنے، اور اس کے بعد راتوں کو کھڑا ہو کر نماز پڑھنے اور اس کا کلام سننے سے ایک خاص ماحول بنتا ہے اور ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس ماحول اور کیفیت میں یہ جذبہ زیادہ گہرا اور قوی ہو سکتا ہے کہ ہم ہر اس چیز سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، انشاءاللہ۔ یوں تو یہ کوشش زندگی کے ہر معاملے میں کرنا چاہیے، لیکن دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات اور معاشرتی روابط کے معاملے میں خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ آدمی بڑا ہی بدقسمت ہوگا جو بڑے اہتمام سے روزے رکھے، نمازیں پڑھے، صدقے کرے، قرآن پڑھے، اور پھر قیامت کے دن اللہ کے حضور میں اس حال میں آئے کہ گردن پہ لوگوں کی طرف سے داؤں کا ایک انبار ہو، کسی کو مارا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کی بے عزتی کی ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کا مال ناحق کھایا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں اصل مفلس ایسا ہی شخص ہے، اس کی تمام نیکیاں دعوے داروں کو دے دی جائیں گی، پھر بھی دعوے ختم نہ ہوئے تو دعویٰ داروں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے اور اس کو سر کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ ہم قرآن مجید میں اس سیاق کو دیکھیں جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، ہم فوراً سمجھ لیں گے کہ یہی وہ بنیادی مقصد ہے جو روزے سے حاصل ہونا چاہیے۔ قرآن پہلے انسانی جان کے احترام اور قصاص کا حکم دیتا ہے، پھر ورثہ میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنے کا، اس کے بعد روزہ اور رمضان کا بیان ہوتا ہے۔ فوراً بعد ہدایت دی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کا مال باطل اور ناحق طریقوں سے مت کھاؤ۔ پھر یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ وفاداری اور نیکی ظواہر کی پابندی کا نام نہیں، اصل مطلوب تو تقوی ہے جو ایمان، محبت، انفاق اور صبر جیسی چیزوں کا نام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا حکم دیا گیا، مگر تاکید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے، اس لیے جنگ میں بھی زیادتی نہ کرو۔ احکام کی اس لڑی میں روزہ کو جس جگہ جڑا گیا ہے، اس سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ روزے رکھنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ ہم کسی دوسرے انسان کی جان، مال، حقوق اور عزت پر ہاتھ نہ ڈالیں۔ اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتا ہے، پس اس کو ڈھال بناؤ۔ روزہ دار بدکلامی نہ کرے، نہ چیخے چلائے، اگر کوئی اس کو برا کہے یا اس سے لڑے تو یہ کہہ کر الگ ہو جائے کہ میں روزہ سے ہوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان برے کاموں میں مشغول ہو جاؤں۔ بخاری شریف کی مسلم حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، روزہ کا مقصد کھانا پینا ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑ دینا ہے۔ یہ بھی حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اچھی طرح جان لیں کہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ اور وہ روزہ یہ ہے کہ آنکھ او نہ دیکھے، کان او نہ سنے، زبان او نہ بولے، ہاتھ پاؤں او کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور جس سے اس نے منع فرمایا ہے۔ ہم ایک ایک کر کے اپنی خرابیوں پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ ایک ایک کر کے اپنی خرابیوں پر قابو پانے سے بہت کام ہو سکتا ہے۔ مثلاً
आने वाले रमज़ान के लिए हम फैसला कर लें कि हम किसी से चीख चिल्ला कर बात ना करेंगे, ना लड़ेंगे और ना किसी के बारे में कोई बात कहेंगे, खास सामने हो या पीठ पीछे, इल्ला है कि वो भली बात हो। नाफरमानियों से बचने का